سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لخت جگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرماتی ہے ایک دن وہ اپنے گھر میں روٹیاں پکا رہی تھی، چند روٹیاں پکائی، اب کھانے کا ٹائم آیا تو انہوں نے ایک روٹی اٹھائی، اس کے دو حصے کیے، ایک حصہ اٹھایا اپنے مبارک دوپٹے کے اندر لپیٹ لیا، دوپٹے کے اندر۔ یہ وہ لخت جگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی جن لڑکیوں کو عرب والے زندہ درگور کرتے تھے، جس بیٹی کو اسلام نے عزت دی، وقار بخشا، محبت بخشے، جس بیٹی کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اگر گھر میں کوئی چیز لے کر جا رہے ہو، گھر کا بڑا جاتا ہے شام کو یا دن میں، کیلے لے جاتا ہے، فروٹ لے جاتا ہے، کوئی بسکٹ لے جاتا ہے، کوئی چاکلیٹ لے جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گھر میں کوئی چیز لے کے جا رہے ہو، آپ کا بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، پہلے بیٹی کو دے دینا۔ اس بیٹی کو عزت بخشنے والا کون ہے؟ اسلام ہے۔ وہ اسلام، وہ دین حق، جس دین حق کو لے کر ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، عرب والے تو اس وقت بیٹی پیدا ہونے کے بعد اس کو زندہ درگور کرتے تھے، لیکن آج ماں کے رحم کے اندر یہ بیٹی ہوتی ہے، اور پھر جب پتہ چلتا ہے کہ رحم کے اندر بیٹی ہے تو حمل گرا دیا جاتا ہے۔ یہ کام کرنے کے اندر تبدیلی آئی ہے، تغیر آیا ہے، کام تو وہی والے کر رہے ہیں، عمل وہی ہو رہا ہے، کام وہی ہو رہا ہے جو مشرک کرتے تھے، جن کو اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب ہوا۔ اور آج ہم بولتے ہیں ہم ماڈرن دنیا میں رہنے والے، ماڈرن طریقے سے وہ کام کرتے ہیں۔ مشرکین اس وقت جب سفر میں نکلتے تھے تو اس وقت کیا کرتے تھے؟ کوئی بھی خوبصورت پتھر اٹھاتے تھے، اس کو بولتے تھے یہ میرا معبود ہے، جھکتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔ اور جب کہیں نہیں ملتا تھا ریگستان میں پتھر، تو ریت کے ٹیلے کے اوپر، ریت کے تودے کے اوپر دودھ گراتے تھے یا اس کے اوپر پانی ڈالتے تھے، وہ تھوڑا جم جاتا تھا، اس کو گول شیپ دیتے تھے، کیسے تو میرا معبود ہے، کیونکہ پتھر نہیں ملا۔ آج ہماری انگوٹھیوں کے اندر جو نگینہ لگتا ہے، پخراج، عقیقہ، نیلم، یہ جو پتھر لگاتے ہیں انگوٹھی میں، کہتے ہیں اس سے یہ کیا ہے، یہ فلاں، اس کے اندر پخراج ہے، کیا اس سے کیا ہوگا، اس سے سفر آسان ہوتا ہے، یہ کیا ہے، اس سے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، یہ کیا ہے، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، یہ میں نے جو لگایا ہے انگوٹھی کے اندر یہ پتھر، اس سے صحت کے اوپر اچھے اثرات رہتے ہیں، بیمار نہیں ہوتا۔ یہ عقائد ان کے تھے، طریقے بدل گئے، ہمارے اندر وہی چیزیں ہیں جن لوگوں کے بد عقیدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنتیں کی ہے۔ طریقہ کار بدل گیا، نافرمانی کے طریقے بدل گئے، اب ماڈرن طریقے سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپٹے کے ایک حصے میں روٹی کا آدھا ٹکڑا لپیٹ لیتی ہیں، تو دوڑ کے جاتی ہے در خدمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، جب وہ اپنی لخت جگر بیٹی کو دیکھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی فرمایا، ان کی تعلیم سے بھی یہ ہمیں یہ ملا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے تھے، محبت دیتے تھے، پیار دیتے تھے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیکھا، بیٹی نے سلام کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ تو فاطمہ انہوں نے کہا ابا جان میں نے چند روٹیاں پکائی، میرے حصے میں ایک روٹی آئی، میں کھانے لگی تھی، میرے دل میں خیال آیا میں تو کھا رہی ہوں، پتہ نہیں میرے ابا جان نے ابھی کچھ کھایا کہ نہیں کھایا۔ یہ بیٹی، جس بیٹی کے پیدا ہونے سے ہمارے چہرے کے اوپر اداسی کے اثرات آتے ہیں، ہماری پیشانی کے اوپر شکن پڑ جاتی ہے، بیٹی پیدا ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی چند بیٹیاں ہوں، 2 ہو 3 ہو، وہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، خیال آیا پتہ نہیں ابا جان نے کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں، اس لیے میں ایک روٹی میں سے آدھا حصہ اپنے لیے اور آدھا حصہ آپ کے لیے لائی ہوں ابا جان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، پیار دیا، پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے قدرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، 3 دن سے تیرے ابا جان کے منہ میں کوئی روٹی کا ٹکڑا ابھی تک نہیں گیا۔ بھوکے رہے، کمپرومائز نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر قرآن نازل کرتے ہیں، وَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے محبوب صبر کیجئے، غمگین نہ ہو زیادہ، کیونکہ راتوں کو اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ اے میرے محبوب آپ صبر کیجئے، آپ میری آنکھوں کے سامنے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ بے چین ہو رہے ہیں، لوگ ہدایت کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ تو یہ غم تھا، قربانیاں تھی اس کے پیچھے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، ہم تک دین پہنچا، امت کا غم تھا، امت کی فکر تھی، بچیوں کو عزت بخشی گئی۔ آج یہ ہماری بیٹی، ہماری ماں، ہماری بہن اس اسلام کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہی ہے۔ جس بیٹی کے بارے میں، جس ماں کے بارے میں، جس بہن کے بارے میں اسلام نے اتنی تلقین کی کہ ان کے حقوق ادا کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو، ان کا کسی بھی طریقے سے تقدس پامال نہ ہو، اس ماں کو عزت بخشنے والے اسلام، وہ ماں، وہ بیٹی، وہ بہن، وہ اسلام کا کتنی پاسداری کرتی ہے، کتنا خیال کرتی ہے۔ اور ہمارے بچے جو ہمارے گھروں میں ہیں، جو ہماری تعلیم، ہماری تربیت میں رہ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کا کتنا خیال کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی روز محشر میں ہمارا گریبان پکڑے اور کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی، اپنے ماں باپ کے پیچھے چلے، جو انہوں نے کہا، جس لائن پہ لگایا، جس راستے پہ لگایا، جس ٹریک پہ لگایا، ہم تو اسی پہ چلتے رہے۔ ہمیں کہتے دین کے راستے پہ چلو، ہم نے کہاں منع کرنا تھا، انہوں نے ہی گمراہ کیا ہمیں، انہوں نے راہ سے بھٹکا دیا، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہم کو گمراہ کر کے رکھ دیا۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، کہ ایسا نہ ہو، اللہ حفاظت کرے، کل کو ہماری ذریت، ہمارے بچے، ہمارے ماں تحتین، کہ ایسا نہ ہو روز محشر میں اللہ کے سامنے مقدمہ دائر کر کے یہ کہے اے اللہ یہی ہمارے گمراہی کا سبب بن گئے، اگر ہمیں جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے ان کو دگنا عذاب دے دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کا فہم عطا فرمائیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے اور خصوصاً اپنے اہل و عیال کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔